آج جو زنا کرنے والا ہے وہ مزے کو تو دیکھتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مجھے حساب دینا ہے۔ اگر اللہ نے زانی سے حساب نہ لینا ہوتا تو پھر لوگ زنا سے بچ کے نکاح کیوں کرتے؟ میرے بھائی ٹینشن میں کیوں ڈالتے اپنے آپ کو؟ جو نکاح کر رہے ہیں وہ بیوقوف ہیں، جو زنا کرنے والا ہے وہ شادی کرنے والے کو پرلے درجے کا احمق اور بیوقوف سمجھتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کل نکاح کرنے والے کو زنا کرنے والا بھی بیوقوف سمجھ رہا ہے، زنا نہ کرنے والا بھی بیوقوف سمجھ رہا ہے۔ اچھا کام ہے نا؟ باپ بھی اس کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں اپنے بیٹے کو، ماں بھی اپنے بیٹے کو بیوقوف سمجھ رہی ہے۔ الفلاحیہ مسجد کے امام صاحب ہیں، اکیلے دنیا میں شاید رہ گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں اچھا کام ہے، اور بھی ہیں کچھ لوگ، ورنہ نکاح کرنے والے کو سب کیا کہتے ہیں؟ پرلے درجے کا بیوقوف، کے خامخواہ کی ذمہ داریاں اپنے سر لے رہا ہے۔ مگر اللہ اس کے رسول کیا کہتے ہیں؟ عبادت کر رہا ہے۔ بیٹا کہے نا ابا سے میں نے نکاح کرنا، ابا کہتے گھر سے نکلو، کہتے ہیں نا ابا نکل جا یہاں سے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ مسجد میں جا کے کرو۔ نکاح کرنا کہاں سنت ہے؟ بولتے ہی نہیں ہے یار۔ اللہ نے کیا میرے گھر سے مت نکلو، شادی ہال میں نہ کراؤ، کہاں کرواؤ؟ مسجد میں۔ ابھی الحمدللہ مسجدوں میں نکاحوں کا رواج بڑھ گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے گھر میں آ کے کرو۔ ابا نے گھر سے نکال دیا کوئی پرابلم نہیں، ماں نے نکال دیا کوئی پرابلم نہیں ہے، نکاح ہوگا مسجد میں ہوگا۔ نکاح کرو گے ابا کی طرف سے صلواتیں سننے کو ملیں گی، اماں کی طرف سے اپنے خرچے پہ اگر کر رہے ہو، یہ بتا دوں میں اپنی ذمہ داری، بار بار ایسا نہ ہو ابا کے خرچے پہ، ابا نے پال گیا جوان کر دیا بس ابا کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب جو ہوگا اپنے خرچے پہ ہوگا۔ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو اور ابا نے صلواتیں سنانا شروع کر دی، جو کہ کریں گے ضرور، اماں نے شروع کر دی، بہنوں نے تانے کوسنے دینا شروع کر دیے۔ ابھی بہت ہنس رہا ہے یہ بچہ جو ہے نا، بہت ہنس رہا ہے، چھوٹا ہے نا اگر یہ بالغ ہو چکا ہوتا تو یہ رو رہا ہوتا، کہتے ہیں میرے دل کی آواز۔ یہ بچہ بہت ہنس رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، جب یہ بالغ ہوگا پھر یہ بیان سنے گا تو پھوٹ پھوٹ کے روئے گا کہے گا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا میرے دل میں کیا ہے۔ تو ابا بھی صلواتیں سناتے ہیں، اماں بھی صلواتیں سناتی ہیں، محلے والے بھی، معاشرے والے بھی، مگر اللہ کیا کہتے ہیں؟ جب نکاح ہوگا تو پہلے خطبہ ہوگا، خطبہ، اللہ کی حمد و ثنا ہوگی۔ صلواتوں کا بالکل اپوزٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دعائیں ہوں گی، دعائیں، حدیثیں ہوں گی، قرآن کی آیات ہوں گی، نکاح سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ اور نکاح پڑھواؤ گے کس سے؟ فقہا لکھتے ہیں، اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ قوم کا جو نیک آدمی ہو اس سے نکاح پڑھوانا چاہیے۔ تو وہ حقیقت میں ہو نہ ہو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن لوگ جس کو نیک سمجھتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس میں حوصلہ افزائی کی جتنی بھی ان عناصر تھے نا، وہ سارے کے سارے اس میں اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں۔ پھر آپ اگر نکاح کریں گے، خاندان ٹائم پہ اگر نکاح کریں گے، بڑھاپے میں کریں گے پھر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ بڑھاپے میں نکاح کر لیا نا آپ نے، آپ ہو گئے 48 سال کے، 50 سال کے، تو پھر تو لوگ رشتہ تلاش کرتے ہیں، بھائی اب کرا دو یار۔ 15-20 سال کی بات کر رہا ہوں، جو جوانی کی عمر ہے جس میں اصل حکم ہے شریعت کا کہ نکاح کرو، اس عمر میں اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ صلواتیں، تانے اور یہ الٹی سیدھی باتیں، تو اس میں اگر آپ کریں گے بھی تو آپ کوشش کریں گے سب کو پتہ نہ چلے، ورنہ معاشرہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا۔ اتنی کچی عمر میں، بچپن میں شادی کر دی اس کی، یہ کوئی عمر ہے؟ ایسی ایسی باتیں کریں گے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ جب نکاح کرو تو دھوم دھام سے ولیمہ کرو۔ دھوم دھام کا مطلب پبلک کو خوب اکٹھا کرو، اس لیے کہ صحیح کام ہو رہا ہے، غلط کام نہیں ہو رہا۔ ولیمہ کرو، کھانا کھلاؤ پبلک کو، ادھر ادھر چھپن چھپائی کھیلنے کی ضرورت
نہیں ہے. لوگ کرتے ہیں نا تو بھاگ کے آتے ہیں ادھر, میرے کو کہنے کو مل جائے گا, کمرہ ومرہ مل جائے گا, بھاگا ہوا ہوں میں. اور یہ بھی فرمایا کہ مجمع میں کرو. مجمع میں غلط کام کیا جاتا ہے, غلط کام تو چھپ کے کیے جاتے ہیں نا. میں ابھی آ رہا ہوں اصل وہ موضوع پر, یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن تھوڑا تھوڑا ہمیں اپنی بھی تو ایک خواہش ہے وہ پوری کرنے دینا. اعلن النکاح, نبی نے فرمایا نکاح علی الاعلان کرو, علی الاعلان. غلط کام علی الاعلان ہوتا ہے؟ بولو بھائی, چھپ کے. ابا کہہ رہے ہیں اگر تو نے کیا مجھے پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. اماں کہہ رہی ہے اگر پتہ چلا کہ تو نے 17 سال کی عمر میں شادی کر لی, اتنے موٹے موٹے آنسو, میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں. اپنے خرچے پہ کیے اس نے 17 سال پہ, اگر کوئی جاب لگ گئی ہے, کوئی وراثت میں پیسے مل گئے, اپنے خرچے کی بات کر رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھو. تو اماں کیا تانا دیتی ہیں, ابا کیا تانا دیتے ہیں, پتہ نہیں چلنا چاہیے کسی کو. تو اللہ کیا کہتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے, اعلنوا النکاح, نکاح علی الاعلان کرو, پبلک کو بتاؤ کہ ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے, تاکہ پبلک میں جو کمانے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی شرم آئے کہ یہ 17 سال کے ہو کے کر سکتا ہے اور ہم 47 کے ہو گئے. اور ایک اور عجیب جملہ کہا, وَلَوْ بِالدَّفْ, ڈھول بھی بجاؤ. ویسے ڈھول بجانا منع ہے نا, وہ ایک ڈھول بجانا منع پہ ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ ایک مولوی صاحب ہمیشہ ڈھول کے خلاف بیان کیا کرتے تھے کہ ڈھول بجانا منع ہے, ڈھول بجانا منع ہے. اب ان کا بچہ گم گیا تو لوگوں نے کہا بھائی ڈھول بجا کے ڈھنڈورا پیٹو پورے محلے کو. پہلے زمانے میں ڈھول بجتا تھا سب اکٹھے ہوتے تھے, بھائی کیا ہو رہا ہے, تو بتاؤ میرا بچہ گم گیا. اب وہ ڈھول بجانا منع ہے, وہ تو ساری زندگی بیان یہ کرتے رہیں گے ڈھول بجانا منع ہے, تو پبلک کو اکٹھا کیسے کریں. تو انہوں نے کہا چلو ڈھول لے کے نکلو اور یہی اعلان کرو کہ ڈھول بجانا منع ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ڈھول لے کے نکلتے تھے اور لوگوں سے کہتے لوگوں میرا بچہ گم گیا اور ڈھول بجانا منع ہے. لوگ کہتے تھے ڈھول کیوں بجاؤ رہے, کہ نہیں تو میں اس لیے تاکہ آپ کو ایک شرعی مسئلے کا علم ہو جائے, لوگ اکٹھے ہوں ان کو پتہ چلے کہ ڈھول بجانا منع ہے. خیر, تو نبی نے کیا فرمایا, دف بجاؤ, ڈھول. ڈھول کا مقصد یہ ہے کہ جب ڈھول بجے گا تو سارے محلے کو خبر ہو جائے گا کہ فلانے کی فلانی کے ساتھ شادی ہو گئی. تو کتنی حوصلہ افزائی ہے دیکھو. اس لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ یہ جو اپنی چادر ہے نا, اس کی ماحول اور رسم اور رواج کی چادر, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو, ورنہ یہ معاشرہ تمہیں کسی کام کا نہیں چھوڑے گا. یہ اچھے کام پہ اپریشیٹ نہیں کرتا, یہ ہمیشہ غلط باتوں کی ترغیب دیتا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ فرماتے ہیں اگر زمین میں اکثریت کو فالو کرو گے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. تو ان 3 غار میں جو چھپے ہوئے لوگ تھے انہوں نے دعا مانگی. ایک نے کہا کہ اللہ جب وہ چچا زاد بہن جس پہ میں عاشق تھا اس پہ مجھے مکمل قدرت ہو گئی تو اس لڑکی نے کیا کہا, اتق اللہ, میں تو مجبور ہوں, تو مجبور نہیں ہے, اللہ سے ڈر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زانی یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مجھے قیامت کے دن حساب دینا ہے, حساب دینا ہے اس کا. اور زانی پر ایک پھٹکار دنیا میں برستی ہے, وہ آخرت میں بعد میں, وہ یہ کہ اس کو جو گھریلو زندگی ہے وہ اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اپنی زوجہ کی طرف رغبت ختم, روزانہ نئے مزے بدلنے کا شوق, اس سے اس کی لائف کیا ہوتی ہے, ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ذہنی سکون خراب ہو جاتا ہے. جو حلال پر قناعت کرنے والے لوگ ہیں وہ خوش رہتے ہیں, وہ دیکھتے ہی نہیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے, سکون سے زندگی گزرتی ہے ان کی. اور جو یاد رکھو جو زانی ہے نا, زانی, اس کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے, بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے. نکاح کرنے والے کا بڑھاپا آسانی سے گزر جاتا ہے بال بچوں میں,
زنا کرنے والے کو بڑھاپے میں شوق وہی ہوتے ہیں جو جوانی میں تھے. یہ یاد رکھو, شوق ختم نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جوانی میں زنا کا شوق ہے, یہ بڑھاپے میں خود بخود ختم ہو جائے گا, یہ بہت بڑی بھول ہے. اگر بڑھاپے میں زنا کی خواہش ختم ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید نہ ہوتی کہ قیامت کے دن اللہ بوڑھے زانی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے. قوت ختم ہو جاتی ہے, طاقت ختم ہو جاتی ہے, خواہش ختم نہیں ہوتی. اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ ایک چیز کی خواہش ہے مگر اسے پورا کرنے کی قوت نہیں ہے. کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے آپ کا, مگر آپ اس خواہش کو پورا کر نہیں سکتے. یہ تو 24 گھنٹے کی ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ خواہش ختم نہیں ہوتی بوڑھے میں اگر اس نے جوانی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا ہو. جس شخص نے جوانی میں بدنظری نہیں چھوڑی, آپ اس کا بڑھاپا دیکھو, بڑھاپے میں بہت خطرناک نظر باز ہوتا ہے, وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور پھر اس بدنظری کی پھٹکار اس کے چہرے پہ بھی پڑتی ہے, اور توبہ کی توفیق پھر اکثر نصیب نہیں ہوتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ہے تو بڑھاپا جب آئے گا تو خود بخود چھوٹ جائے گا. نہیں چھوٹتا, خود بخود اور پختہ ہو جاتا ہے, اور پختہ. اس لیے اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیں بھائی. اگر اللہ نہ کرے کسی نے زنا کیا تو خوب گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. فرمایا زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, قریب بھی مت جاؤ. کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا اسلام میں حرام ہے, کسی عورت کے ساتھ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے اس پر کہ کسی بھی جوان عورت کے ساتھ آپ تنہائی اختیار, جوان ہو یا عمر زیادہ ہو, تنہائی نہیں اختیار کر. یہاں بہت ہی کوئی بوڑھی ہے, نانی دادی بن گئی بالکل ہی 90-95 سال کی, ایک الگ بات. جوان عورت ہو, 50-55 سال کی عورت بھی جوان ہی ہوتی ہے. آپ اس کے ساتھ تنہائی اختیار, بولو نا بھائی, نہیں کر سکتے. لفٹ میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, کہیں بلڈنگ میں آپ جا رہے ہیں, کوئی خاتون چلی گئی لفٹ کے اندر, آپ باہر آ جائیں, آپ نہ جائیں, موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے لفٹوں میں, خاتون جا رہی ہیں, بندہ بھی چلا گیا, کہتے ہیں نظر نیچی کر کے کھڑے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ جب جائز ہی نہیں ہے آپ کا اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا, تو آپ کو جب شریعت اجازت ہی نہیں دے رہی تو آپ کتنے اچھے ہیں برے ہیں یہ بحث ہی جائز نہیں ہے. میں منع کرتا تھا بعض دفعہ, ہم وہاں حج پہ گئے تو وہ لفٹ میں بعض دفعہ ایسا, وہاں تو بہت ہوتا ہے ایسے, اکیلی خاتون جا رہی ہیں تو کوئی بندہ چڑھ گیا تو میں منع کرتا, بھائی نہیں, باہر میرے ساتھ چلے جانا. اس سے کہتا میرے ساتھ چلے جانا. نہیں بھائی ہم کوئی حج کرنے آئے ہیں, لڑکیوں کو دیکھنے تھوڑی آئے ہیں. مجھے پتا ہے بھائی آپ حج کرنے آئے ہیں, تو یہاں اگر اللہ رسول کی نہیں مانو گے تو پھر کہاں مانو گے؟ اللہ اس کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اکیلے سفر کر سکتے ہیں, عورت کے ساتھ سفر نہیں, یعنی تنہائی اختیار کر سکتے ہیں. جو برے لوگ ہیں ان کو اجازت نہیں, نہ برے کو نہ نیک کو. تنہائی جائز نہیں ہے. تنہائی, ہاں کسی خاتون سے بات کرنی ہو, کوئی دوسرا موجود ہو, اگر مجبوری ہو تو بے شک دوسری خاتون ہی ہو. تنہائی جو ہے, تنہائی یہ بہت خطرناک چیز ہے. لوگ ان چیزوں میں ذرہ برابر احتیاط نہیں کرتے, بس براڈ مائنڈڈ بننے کی کوشش میں ہر آدمی. یار ہم لوگ اتنے نیچ سوچ کے نہیں, اتنے گھٹیا نہیں ہے جیسے مولویوں کی باتیں ہیں. تو گھٹیا پن تو یہ بھی ہے کہ اگر زنا کر لیا تو کیا ہو گیا, اس کو بھی اگر آپ نہ دیکھو تو بھی کلچر ہے. گورے تو کرتے ہیں نا, ان کو کہ کیا ہے زنا ہو گیا, گرل فرینڈ ہے تو کیا ہو گیا. ہم جا کے کہتے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ, کہتے ہیں یہ اس لیے تو ترقی نہیں کر رہے یہ لوگ. غیرت کو زندگی سے نکال دو تو پھر جو چاہے کرو. پھر نہ جمعے کا بیان سننے کی ضرورت, نہ اتوار کا, نہ کسی عالم کے پاس جانا, نہ کسی بزرگ کی بھی ضرورت نہیں. اور اگر غیرت والی زندگی گزارنی ہے تو شریعت کے ان احکامات کو فالو کرنا پڑے گا. تنہائی عورت کے ساتھ جائز نہیں ہے. ہمارے ایک دوست سے یونیورسٹی میں بہت بڑے پروفیسر تھے, کیا ہیں الحمدللہ, تو یونیورسٹی کی جو لڑکیاں ہیں بعض دفعہ ان سے اپنے پرائیویٹ بلکہ پرسنل جو میٹر ہے نا اس پہ مشورے لیتی ہیں. اب وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ
تنہائی کے بغیر وہ بتا نہیں سکتی اپنی بات. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے سے مشورہ لینے کے لیے جب کوئی لڑکی بیٹھتی ہے اسکول میں کلاس میں, تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کی موجودگی میں وہ بات نہیں کرنا چاہتی. تو میں نے کہا کہ یا تو آپ اس سے موبائل پہ بات کر لیں, اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کلاس کا دروازہ کھول کے رکھیں مکمل. اس سے بھی یہ مجبوری کی بات ہے, مجبوری میں اس سے بھی تنہائی, بولو نا بھائی, ختم ہو جائے گی. دروازہ کھلا ہے تو پھر سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ بتا رہے تھے کہ یونیورسٹیوں میں پروفیسر اس کی احتیاط نہیں کرتے. جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر انہوں نے پوچھنا ہو پروفیسر صاحب سے کوئی بات کرنی ہے تو پروفیسر کہتے کنڈی لگاؤ, تالا لگاؤ, پرسنل میٹر ہے نا, آپ کا پرسنل معاملہ ہے, تو بہت تنہائی کے ساتھ, بہت احتیاط کے ساتھ کان میں آ کے بتاؤ میرے. حرام ہے, گناہ ہے, جواب دینا ہے اللہ کو قیامت کی. تنہائی میں اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا کرو بس, اور اگر نہیں ہے بیگم تو صبر کرو, اللہ سے دعا مانگو. جی ایک اور دے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نکاح کرنے والے لوگ ہیں یہ بے وقوف نہیں ہیں. جو زنا کرنے والا ہے وہ پرلے درجے کا احمق ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں خام خواہ میں نہیں کہہ دیا کہ زانی کو 100 کوڑے مارا کرو. قرآن میں کہا نا اللہ نے, کنوارا مرد یا کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو اللہ نے کیا کہا ہے, چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو, چوک پہ کھڑا کر کے. وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, اور جب اس کے کوڑے لگ رہے ہوں یا کوڑے مارے جا رہے ہوں تو اس معاملے میں تمہارے دل میں نرمی نہیں پیدا ہونی چاہیے. ہائے ہوئے نہیں کرو, ہائے بیچارے کو زور سے لگ گئے, ہائے بیچارے کو یہ ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے توبہ کر لیتا, ہائے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا. اللہ کہتے ہیں گواہوں سے اگر ثابت ہو گیا تو توبہ کرے گا, میں قبول کر لوں گا. سزا دینے میں نرمی نہیں, سزا پوری دو, پھر ہائے ہوئے کرتے رہو بیٹھ کے. پھر اس کو عار دلانا جائز نہیں ہے, پھر اس کو تانے دینا جائز نہیں ہے. جب ایک دفعہ سزا مل گئی تو بس اب تانے نہیں دے سکتے. اور شادی شدہ مرد اگر زنا کرے, شادی شدہ کا تو سخت حکم ہے, اس کو جب حلال ہے تو حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے وہ, تو پھر اس کی سزا کیا ہے بتائیے؟ رجم ہے, رجم. جاوید احمد غامدی صاحب نے بہت سارے شریعت کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی ہیں جس پر پوری امت متفق تھی. وہ کہتے ہیں میں امت کو مانتا ہی نہیں, میں تو قرآن کو مانتا ہوں. آج بہت سے لوگ اس قسم کے دعوے کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں نے کیا کہا تو فلاں نے کیا کہا, میں یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن نے کیا کہا. یہ بڑے خوشنما دعوے ہیں آج کل کے, جو بعض متجددین ہیں ان کے اس قسم کے بڑے خوشنما دعوے ہوتے ہیں کہ میں یہ نہیں دیکھتا ابو حنیفہ نے کیا کہا تو شافعی نے کیا کہا, میں دیکھتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے. یعنی بزبان حال وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابو حنیفہ امام شافعی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, مجھے پتہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کی. اس کا یہی مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی یار. جو یہ کہتے ہیں نا میں دیکھتا نہیں ہوں کہ فلاں کیا کہتا ہے تو فلاں کیا. مجتہدین جو بڑے بڑے امت کے محققین گزرے ہیں, اور چلو ایک سے غلطی ہوئی, دو سے غلطی ہوئی, سارے ہی غلط ہیں, سارے غلط ہیں. 15ویں صدی میں ایک آدمی وہ صحیح ہے. یہ میں عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ وہ جو دلائل دیتے ہیں وہ دلائل بھی غلط ہیں. ایک صاحب کا فون آیا کہ وہ جو دلائل دیتے ہیں اس کا جواب دے. میں نے کہا اس کا جواب تو ڈیٹیل میں ہے, اور یاد رکھو ہر دلیل سمجھنے کی ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی. دلیل سمجھنے کے لیے بھی کوئی پہلے آپ کے اندر وہ صلاحیت تو ہو. ایک ڈاکٹر سے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ دوا گردے میں فائدہ کیوں پہنچائے گی, گردے کے درد میں, اب وہ آپ کو سمجھائے کہ ایکچولی اس میں یہ کیمیکل ہوتا ہے, تو پھر وہ یوں کرتا ہے, تو پھر وہ یوں کرتا ہے, پھر وہ ایسے کرتا ہے, پھر ایک, تو آپ کی سمجھ میں آئے گا؟ بولے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں یار. ایک صاحب کو میں نے بتایا کہ قیاس بھی ایک شرعی حجت ہے. ہر چیز کا قرآن و حدیث میں صراحتاً ہونا ضروری نہیں ہے. خود قرآن و حدیث نے قیاس کا حکم دیا. کہہ رہے ہیں قیاس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا قیاس یہ ہوتا ہے کہ منصوص علیہ حکم کو منصوص کی طرف پھیرنا علت مشترکہ کی وجہ سے, بنیاد. کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟
میں نے کہا منصوص علیہ دیکھو جیسے کوئی حدیث ہے سری, وہ تو منصوص ہے, اور ایک غیر منصوص ہے, کوئی ہے نہیں, تو ان دونوں میں جو چیز مشترک ہوگی اس کو علت کہا جاتا ہے. اس علت کی وجہ سے اس حکم کو یہاں لے آنا, کہ نہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی جب نہیں آتا تو نکلو نا یہاں سے, نکلو پتلی گلی سے, یا مدرسے میں بیٹھ کے پورا پڑھ لو. نہیں پڑھتے تو جو پڑھا لکھا ہے اس کو فالو کر لو. دو ہی طبقے ہیں امت میں, جن کو آتا ہے اور جن کو نہیں آتا. جن کو آتا ہے وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث پہ چلیں, جن کو نہیں آتا تو ان کے پیچھے چلنے جن کو آتا ہے. بار بار ایک سوال میں اور ایک دلیل دہراتا ہوں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا, آج کل یہ نعرہ بہت لگا, یہ واقعہ رہ نہ جائے, یہ غار والا. بہت لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ خود سمجھو, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل میرے فیس بک پہ نا مسائل جا رہے ہیں, میں جواب دیتا ہوں تو اس میں دلیل نہیں دیتا جواب کی. کسی نے پوچھا کہ مجھ سے سوال پوچھا تھا ٹیلی گرام پہ کہ اگر بیوی کو یاد طلاقن کہہ کے پکارا, طلاقن, تو کیا ہوگا؟ میں نے جواب لکھ دیا ایک طلاق ہو جائے گی. طلاقن کا مطلب طلاق والی. اب اس میں ظاہر ہے کچھ تفصیل بھی ہے اور دلائل بھی ہیں. تو اب اگر ہم ایک ایک مسئلے کے دلائل لکھ کے بیٹھنا شروع کر دیں تو ایک سال میں ایک ہی مسئلہ بیان ہوگا. ایک سال میں کتنے مسئلے بیان ہوں گے؟ ایک. تو جواب لکھتے ہیں بس, دلائل نہیں لکھتے. ڈاکٹر کے پاس اگر آپ چلے جاؤ نا اور اس سے بولو کہ جو نسخہ مجھے لکھ کے دیں گے آپ میری بیماری کا, تو اس کے دلائل اور کتاب کے حوالے بھی ہونے چاہیے. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو حوالے دے دیتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے چند مخصوص قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں. آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ذرا یہ پوچھ کے دیکھیں کہ ابا کا انتقال 1980 میں ہوا تھا, وراثت چھوڑی تھی, اس پہ بڑے والے بیٹے نے ایک منزل اوپر بنائی, پھر منجلے بیٹے نے ایک اور اسٹوری بنا دی اوپر, اس میں ٹائلیں ہمارے بہنوں ہی نے لگائی ہیں کیونکہ وہ بہن کے ساتھ گھر داماد بنے ہوئے ادھر ہی رہا کرتے تھے. ٹائلیں اس نے لگا دی, پھر یہ کر دیا, پھر وہ کر دیا. سن 2000 میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اب 2017 میں وراثت تقسیم کر رہے ہیں, مفتی صاحب اس کا جواب دیں. اب یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے آپ پوچھیں, پھر میں دیکھتا ہوں وہ کیسے کہتے ہیں چیپٹر نمبر 3 اور آیت نمبر فلاں. میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے مخالف نہیں ہوں, ان کا بہت احترام کرتا ہوں, اللہ ان سے بہت کام لے رہا ہے. مطلب یہ کہ لوگ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ حوالہ کہاں ہے اس کا. ارے بھائی, تو ڈاکٹر ذاکر نائک اگر مفتی ہوتے پھر ان سے مسائل پوچھتے, پھر حوالے دیتے, اور اگر دیتے حوالہ تو ایک پروگرام میں ایک مسئلے کا جواب ہوتا, اور اس حوالے پر جو اعتراضات اٹھتے وہ تو چونکہ مجمع ایسا ہوتا ہے, کوئی حدیث جب وہ بتاتے ہیں تو اس مجمع میں اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے جو اس حدیث پر اعتراض کریں. اس لیے خاموشی سے حساب کتاب امن اور شانتی کے ساتھ چل رہا ہے, اور اللہ کرے چلتا رہے. تو مفتی سے اگر آپ پوچھیں گے جو سارا دن بیٹھ کے لوگوں کو مسائل بتا رہے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحب بخار بہت تیز ہو رہا ہے, علاج کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا یہ والا انجیکشن. آپ نے کہا یہ والا انجیکشن میڈیکل کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب حوالہ چاہیے. میں بغیر دلیل کے ٹیکے نہیں لگاتا. ٹھیک ہے نا, میں بغیر دلیل کے اپنے ٹیکے نہیں لگواتا, ورنہ آپ دائرہ اسلام سے خارج. مقلد نہیں ہوں, اندھا نہیں ہوں میں, اندھا جو ڈاکٹر جو اٹھا کے میرے کولوں میں گھسیڑ دے میں گھسوا لوں, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ٹیکا ہے, ٹیکا انجیکشن ہے, تحقیق. ڈاکٹر گھبرا گیا نا دھمکیوں سے, اڑے ہوئی, ورنہ میں تمہاری جو ہے نا وہ ڈگری اس کو چیلنج کر دوں گا عدالت میں. اب ڈاکٹر نے کتابیں نکالی, نیٹ پہ سرچ کیا, بھائی اس انجیکشن میں جو جو کیمیکل ہیں, اور وہ پھر ڈاکٹروں کے وہ بھی حوالے ہی دے گا نا ڈاکٹروں کے ہی, فلاں آئنسٹائن تو خیر سائنسدان تھا, وہ ایک فلاں ڈاکٹر ہے اس کی ریسرچ تھی, ایسے پورے حوالے کر کے 2 گھنٹے لگے, اور پھر ایک ٹیکا لگا دی, لے بھائی نکل گیا. دوسرا آیا, پیشنٹ آ رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کھانسی ہے, یہ لے بھائی کھانسی کا سیرپ. صاحب یہ والا کیوں, وہ والا کیوں نہیں؟
سیرپ تو سارے ہی صحیح ہیں, یہ والا کیوں دیا, وہ والا کیوں نہیں دیا. ڈاکٹر صاحب نیٹ پہ بیٹھ گئے کھول کے, اس سیرپ کی وجہ کہ بھئی اتنا فٹ, اتنے قد انچ ہو کسی انسان کا, اتنا ویٹ ہو, اس کے لحاظ سے یہ والا سیرپ, اور اس قسم کی کھانسی ہو, یہ والا سیرپ آپ کی صحت کے لیے مناسب ہے. تو اس نے کہا کہ پھر بہرحال چلا گیا وہ. تیسرا آیا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی آپ بخار ہے تیز, پیناڈول. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب پونسٹون, وہ کیا ہے, پونسٹان جو دوا آتی ہے اس کی بخار کی, پونسٹون کیوں نہیں لکھ کے دیا, پیراسیٹامول کیوں نہیں دیا آپ نے, پیناڈول کیوں دے رہے ہو. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بھائی پیناڈول میں پیراسیٹامول شامل ہے, کیا دلیل ہے اس کی, نظر تو نہیں آ رہی. حوالے, ڈاکٹر کہے گا میں کلینک بند کر کے جا رہا ہوں, سارا دن میں مکھیاں مارنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. لائن لگی ہوئی ہے پیشنٹ کی, پیشنٹس کی لائن لگی ہوئی ہے, اور 3 گھنٹے میں صرف 3 مریض دیکھ چکا ہوں, اور جو دماغ استعمال ہوا ہے حوالے تلاش کرنے میں وہ ایک ٹینشن الگ. اب آپ بھاگے وہاں سے, آپ پیشنٹ تھے, آپ نے کہا یار تو دلیل نہیں دیتا, اب میں اپنا ایک میڈیکل کالج کھولوں گا جماعت المسلمین کے نام سے. یہی ہو رہا ہے, میں ایک نیا فرقہ بناؤں گا میڈیکل سائنس میں جو دلیل سے دوائیں دیا کرے گا. جو دوائیں کس سے دے گا, جب بھی دے گا تو دلیل سے دے گا, کیونکہ یہ سارے ڈاکٹر لوگوں کو اندھا مقلد بنا رہے ہیں. پھر وہ جماعت المسلمین کے نام سے ایک میڈیکل کالج کھولے گا, پھر اس کا پارٹ 1 بنے گا, پھر اس کا پارٹ 2 بنے گا, پھر وہ ٹکڑوں میں تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. ڈرامے بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو صدیوں سے. آپ لوگ کہتے ہیں نا غلط علماء بھی تو ہوتے ہیں, تو بھائی صحیح کو پہچان لو, صحیح بھی تو ہوتے ہیں اگر غلط ہوتے ہیں. تو جیسے صحیح اور غلط ڈاکٹر میں پہچان کرنے کے لیے دماغ لڑاتے ہو, تو ایسے ہی صحیح عالم میں اور جاہل عالم میں یا باطل عالم میں, اس میں پہچان کرنے کے لیے تھوڑا سا دماغ لڑا لیا کرو, اور اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو. پھر ان کی تقلید ہی کرنی ہے, ان کی پیروی کرنی ہے. واٹس ایپ پہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ سعودی عرب کے جو شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ تھے, مفتی اعظم تھے, وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے. وہ فقہ حنبلی کو فالو تو کرتے تھے, مگر وہ کہتے تھے کہ میں امام احمد کی تقلید نہیں کرتا, میں صرف قرآن و سنت کو مانتا ہوں, اس کے حساب سے فتویٰ دیتا ہوں میں. تو وہ واٹس ایپ میں جنہوں نے مجھے میسج بھیجا, ان کا نظریہ یہ تھا کہ دیکھو ان کا مذہب صحیح ہے, اور ہمارے بارے میں کہا کہ آپ لوگ تو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو. سوال سمجھ میں آیا؟ یعنی یہاں کے علماء تو امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں, اور سعودیہ کے جو مفتی اعظم ہیں وہ کسی کو فالو نہیں کر رہے. وہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ قرآن و سنت کو. وہ دلیل کو فالو کر کے فتویٰ دیتے ہیں. اب جواب سمجھو, سنو میرا, اللہ کرے جواب سمجھ میں آ جائے. جب جواب ہی سمجھ میں آیا تو قرآن و سنت کہاں سے سمجھ میں آئے گا آپ لوگوں کے. میں نے کہا کہ شیخ بن باز قابل احترام تھے ہمارے لیے, وہ تو قرآن و سنت کو فالو کر کے جب فتویٰ دیتے ہیں تو آپ اس فتوے کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے, یا آپ پھر ڈائریکٹ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہو؟ نہیں آ رہی بات. آپ تو ان کے فتوے ہی کو فالو کرو گے نا, اس اعتماد پر کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں, لہذا آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو یا ان کے فتوے کو فالو کر رہے ہو؟ اگر آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو تو شیخ بن باز کا درمیان میں واسطہ لانے کی پھر ضرورت کیا ہے, پھر ان کے حوالے دینے کی ضرورت کیا ہے, ان کے فتاوی کی کتابوں کو آگ لگا دو پھر. اور اگر آپ بن باز کو اس لیے فالو کر رہے ہو کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں صرف قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں, تو خدا کی قسم یہ دعویٰ امام احمد ابن حنبل نے 1000 دفعہ کیا ہوگا کہ میں صرف قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. تو پھر امام احمد ابن حنبل کے فتوے کو فالو کرنا یہ بن باز کے فتوے کو فالو کرنے سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ امام احمد ابن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں جن پر پوری امت مسلمہ نے اعتماد کیا ہے. شیخ بن باز یقیناً میرے لیے قابل احترام ہے, قابل اعتماد ہے, مگر پوری امت مسلمہ کے لیے قابل اعتماد نہیں ہے. ان کے بہت سے فتاوی پر امت کی اکثریت نے اعتراض کیا کہ یہ غلط ہیں, جس میں 3 طلاق کا مسئلہ بھی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ بن باز کی تقلید کرو تو اس کو اتباع کا نام دے دو, امام احمد بن حنبل کی تقلید ہو تو اس کو جہالت کا نام دے دو اور شرک کا نام دے دو. کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی پائن. کوئی پنجابی بیٹھے ہوتے تو اس وقت کیا کہتے, کوئی گل تو
نیند نہ ہوئی, نہیں یار انہیں رہنے دیں ایسے ہی ٹھیک ہے, جیسے چل رہے ہیں نا ویسے چلتے رہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہمارا دین یتیم نہیں ہے کہ آج کوئی 15ویں صدی میں بیٹھ کے قرآن و حدیث ہمیں سمجھا رہا ہو. یہ تحقیقات چلی آ رہی ہیں, اور جتنا پیچھے جائیں گے, جتنا اسلاف کو فالو کریں گے, اتنا قرآن و سنت کے قریب ہو جائیں گے. اور جتنا بعد والے لوگوں کو فالو کریں گے, نام قرآن و سنت کا ہوگا مگر قرآن و سنت سے اتنا ہی دور ہٹتے چلے جائیں گے. بات قرآن و سنت کی نہیں ہے, قرآن و سنت کی تشریح کی ہے. تشریح کیا کرتے ہو آپ قرآن و سنت کی؟ عوام کو قرآن و سنت کی تشریح کے نام پہ بیوقوف بنانا بہت آسان ہے, بہت آسان. اگر تشریح کے نام پہ بیوقوف بنایا جائے تو ہر آدمی نے قرآن و سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے, اور لوگوں کو اسلاف سے بدگمان بھی کر رہا ہے, اور کہتا اپنے آپ کو کیا ہے کہ میں صرف اسلاف کو فالو کرتا ہوں, میں بعد والوں کو فالو نہیں کرتا. یعنی بعد والے کسی اور کو فالو کیا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیں, یہ امت یتیم نہیں ہے کہ یہ پورا ایک سلسلہ ہمارا, ایک سیکنڈ کے لیے بھی امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوئی ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اللہ نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے, اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی مذہب آئے گا, لہذا ہر دور میں اس مذہب کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. کل ایک میسج آیا میرے پاس جماعت المسلمین والوں کی طرف سے. میسج میں یہ تھا کہ کیا نبی کے دور میں حنفی تھے, کیا نبی کے دور میں اہل حدیث تھے, کیا نبی کے دور میں دیوبندی تھے, کیا نبی کے دور میں بریلوی تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. نبی کے دور میں صرف اور صرف کون تھے؟ مسلم تھے. آؤ جماعت المسلمین